الحمد لله الذي أنزل قرآنا عربيا وهدانا صراطا سويا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقا مرضيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا حلوا بأنفسهم عذاب الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إذا كان الغراب دليل قوم يدلهم على جيف الكلاب تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم إلا على شجب والخلف في الشجب وطن باب ساتشبر وہی تنگ است شمارا سہروزہ جاہ جنگ است نشد ای ملک از افرنگ آزاد نشد ای ملک از افرنگ آزاد ہنوزی جا قانون فرنگ است بسان زاغ اندر جائے توتی بسان زاغ اندر جائے توتی بجاہش آہ تازی رات ہندست نمی داند بخندد مرد ناداں نمی داند بخندد مرد ناداں رواں از چشم دانا آب سندست کرو تم دعا صدق سے ہاتھ اٹھا کر کرو تم دعا صدق سے ہاتھ اٹھا کر کرو رب سے تم التجا گڑ گڑا کر کہ تم پر وہ قانون مبارک ہو نافذ کہ تم پر وہ قانون مبارک ہو نافذ نبی نے جسے دے دیا تم کو لا کر یہ پیدا کرے گا وطن میں اماں کو یہ پیدا کرے گا وطن میں اماں کو یہ کر دے گا پر نور سے جسم و جاں کو کرو تم یقین مجھ پہ دنیا ہے کیا چیز کرو تم یقین مجھ پہ دنیا ہے کیا چیز یہ دے گا تیرے ہاتھ میں کہکشاں کو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز و مکرم برادران اسلام، اللہ جل شانہ کا فضل اور احسان ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ محض اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ آج شمسی اعتبار سے 14 اگست کا دن ہے اور قمری اعتبار سے ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اب سے 2 ہفتے قبل اللہ کے راستے میں مسلمانوں نے اپنی جان کے بدلے میں جانوروں کو ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا۔ 14 اگست ہمارے لیے ایک یادگار دن ہے۔ 14 اگست عروج، بلندی اور بلڈنگ کا اوپر کا حصہ ہے۔ بلڈنگ صرف اوپر سے جو نظر آتی ہے وہ نہیں ہے، اس کے نیچے بنیادیں بھی ہوتی ہیں۔ کسی بنیاد پہ بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے تو 14 اگست کو پاکستان معرض وجود میں آیا، نظریے کی بنیاد پر۔ یہ ایسا نہیں کہ بس اٹھ کے کھڑے ہوئے تو پاکستان بن گیا، بلکہ اس کے پیچھے 2 صدیوں کی محنت ہے، وہ بنیاد ہے۔ اب جیسے جس مسجد میں ہم بیٹھے، یہ اوپر تو سب کو نظر آتی ہے، اس کی بنیاد ہمیں نظر آتی ہے۔ بنیاد میں پتھر کتنے، بنیاد میں سیمنٹ کتنا ہے، بنیاد میں سریا کتنا لگا ہے۔ بنیاد کا پتھر نظر نہیں آیا کرتا، لیکن بلڈنگ بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے۔ اگر اس کی بنیادیں کمزور ہو جائے تو یہ اوپر سے بھی باقی نہیں رہے گی۔ ایسے ہی ہمارے ملک کا پاکستان جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے 2 صدیوں کی بنیاد ہے، ہزاروں قربانیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک بات عرض کر کے پھر اسی موضوع کی طرف آؤں۔ یاد رکھنا، دنیا میں اصلی رشتہ صرف ایک ہے، اور وہ وہی رشتہ ہے جو ایک انسان کا اپنے خالق کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اصلی رشتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ بندہ اسی رشتے کی بنیاد پر اپنے خالق اور مالک کے ساتھ ملتا ہے، متصل ہوتا ہے، جڑتا ہے۔ اور خالق چونکہ ایک ہے اور اس کے ماننے والوں کو بھی ایک ہونا پڑے گا۔ جب تک اس کے ماننے والے ایک نہیں ہوں گے تو ہمارے خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے۔ جب تک اس کے ماننے والے اتفاق اور اتحاد نہیں کریں گے، اس وقت تک گاجر مولی کی طرح کٹتے رہیں گے، مختلف ناموں سے کٹتے چلے جائیں گے۔ تو ہمارا اصلی رشتہ ایک ہے، یہ میں نے کہہ دیا۔ دنیا کے سارے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں۔ مثلاً باپ اپنے بیٹے سے روٹھ سکتا ہے، ہوتا ہے، کتنے واقعات نہیں ہوتے، اخبارات میں آپ پڑھتے ہوں گے
باپ نے بیٹے کو جی جائیداد سے عاق کر دیا، جی میری نافرمانی کی وجہ سے میں نے اس سے رشتہ توڑ دیا۔ کوئی بعید نہیں کہ ماں اپنی بیٹی سے رشتہ کاٹ دے، کوئی دور کی بات نہیں ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے اور رشتہ ٹوٹ جائے۔ ایک ہی رشتہ ہے جو اصلی رشتہ ہے، وہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ اور اسی لیے بانیان پاکستان نے اسی رشتے کو بنیاد بنایا تھا، اسی رشتے کو بنیاد بنایا۔ آپ میں سے کون ہے جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ پاکستان بنتے وقت عوام کو جو نعرہ دیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، یہ وہی رشتہ ہے نا، لا الہ الا اللہ ہمارا خالق کے ساتھ رشتہ ہے۔ اس رشتے کا واسطہ دیا گیا تھا، اس رشتے کو سامنے لایا گیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، ہمارا خالق ایک ہے، ہمارا مالک ایک ہے۔ اس وقت قربانیاں دینے والوں نے اپنی قومیت کو پس پش ڈال دیا تھا، لا الہ الا اللہ کو لے کے آئے تھے۔ اس وقت وطنیت کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، لا الہ الا اللہ کو سامنے لائے تھے۔ سارے رشتے ناطے توڑ کے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ یکجا ہوئے تھے، اور یہ وجود ان کو ملا۔ یہ تحریک جو چلی تھی یہ کوئی 1-2-4 دن کی بات نہیں ہے، ہم تو 2-3 دن کوئی کام کرتے ہیں اکتا جاتے ہیں۔ میں آج سلام پیش کرتا ہوں ان روحوں کو، میں آج ان کے لیے اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کی دعائیں کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے خون کو اس کی بنیادوں میں شامل کیا ہے، جنہوں نے اپنی عزتوں کو اس کی بنیادوں میں شامل کیا ہے۔ اگر وہ ہندو کی مان لیتے، اگر وہ انگریز کی مان لیتے، ان کی پگڑیاں زمین پہ نہ گرتی، ان کے ٹھاٹھ میں کوئی کمی نہ آتی، ان کی چودراہٹ کبھی ختم نہ ہوتی، لیکن انہوں نے اپنی پگڑیوں کو نہیں دیکھا، انہوں نے ذاتی تشخص کو نہیں دیکھا، انہوں نے ایک وطن کے حصول کے لیے کہ آنے والی نسلیں آزادی کے ساتھ اپنے اسلام پہ عمل کر سکیں، جب وہ اسلام پہ چلنا چاہیں تو انہیں کسی قسم کا کوئی ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو۔ آج میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں، میں ان کو خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں۔ وہ کون تھے ان میں سے چند کے نام میں لے لیتا ہوں، ہیں سارے ہیں۔ یہ مکہ تب بنتا ہے جب اکٹھی ہوں انگلیاں، یہ ایک انگوٹھے کا نام مکہ نہیں ہے، اس انگلی کا نام مکہ نہیں ہے، اس انگلی کا نام مکہ نہیں ہے، یہ سب جب اکٹھی ہو جاتی ہیں اسے مکہ کہا جاتا ہے۔ یہ علیحدہ علیحدہ کچھ بھی نہیں، یہ ٹوٹ سکتی ہیں، یہ جدا ہو سکتی ہیں، لیکن یہ یکجا ہو جائیں تو بڑوں بڑوں کے دماغ سے کیڑے نکال دیتی ہیں، بڑوں بڑوں کے دماغوں کو زمین پہ گرا دیتی ہیں، یہ ناکوں چنے چبوا دیتا ہے۔ لیکن ہم مسلمان بھول گئے، اپنی تاریخ ہی بھول گئے، بھولے نہیں، بلوا دی گئی، ہمیں تاریخ بلوا دی گئی۔ ہمیں آج پتہ کر، میں پورے علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، جا نوجوان کو کھڑا کر جس نے موٹر سائیکل پہ بہت بڑا جھنڈا لگایا ہے، جا اس نوجوان سے پوچھ گاڑی کے اوپر جس نے بڑا جھنڈا لگایا ہے اس کی گاڑی میں آج ملی نغمے بھی بجتے ہوں گے، تیرا پاکستان میرا پاکستان بھی کہتا ہوگا۔ اس سے پوچھ تحریک آزادی کب شروع ہوئی تھی، نہیں بتا سکے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہے، اس نے صرف ناچنے کو آزادی سمجھا ہے، اس نے صرف گانوں کو آزادی سمجھا ہے۔ معذرت کے ساتھ معزز لوگ ناراض نہ ہو جائیں، عہدوں والے خفا نہ ہو جائیں، میرے ملک کے حکمران کہیں ان کے ماتھے پہ بل نہ پڑ جائے جب فقیر یہ سوال کرے ان سے، جب فقیر ان سے کچھ پوچھنا شروع کر دے وہ ناراض نہ ہو جائے۔ مجھے تاریخ انسانی، چل چھوڑ اتنی لمبی بات نہیں کرتا،
مجھے اسلامی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ بتا کہ مسلمان نے نغمے گائے ہوں، مسلمان نے گیت گائے ہوں، مسلمان نے گانے گائے ہوں، طبلے کی تھاپ پہ ناچے ہوں اور دشمن ملک فارغ کر کے آزاد کر کے ان کو پیش کر گیا ہو۔ اگر نغمے گانے سے، شعر و شاعری سے ملک آزاد ہوتے، عربوں سے بڑا شاعر کوئی نہیں تھا، بدر کیوں لڑی گئی؟ یہ سوال ہے۔ احد کیوں لڑی گئی؟ مصلحتیں اس وقت نہیں تھی، 313 تھے، اللہ نے غالب کیے۔ بنیاد کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کو تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا۔ اہل علم حیران بھی ہوئے ہوں گے کہ آج دن کون سا ہے؟ شاہ صاحب نے آیت کیا پڑھی ہے؟ اللہ کو میرا اور آپ کا خون اور گوشت قربانیوں کا نہیں پہنچتا، انہیں کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ پہنچتا ہے، طہارت پہنچتی ہے، پاکیزگی پہنچتی ہے، دل کی صفائی پہنچتی ہے۔ اب ہم جانور ذبح کریں، اس میں ذرا ریاکاری آئے تو یہ اللہ کو پسند نہیں، تو ہم اپنی جان قربان کرنے کے بغیر صرف نغمے گا کر اللہ کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں، مخلوق کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم کون سے احمقوں کی جنت میں رہتے۔ یہ 1757 کی بات ہے، وہاں سے تحریک آزادی شروع ہوتی ہے، جب بنگال کے غیور نواب سراج الدولہ رحمت اللہ علیہ شہید ہوتے ہیں۔ یہ تاریخ آزادی کے بہت سارے باب ہیں، اسی باب میں پھر سلطان ٹیپو بھی آتا ہے، جس نے اپنے باپ کی طرف سے ملی ہوئی مملکت خداداد میسور کی حفاظت کی۔ وہ مقابلے کے لیے، کافروں کے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑا، جن کا جملہ آج بھی زبان زد عام ہے، شیر کی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر۔ یہ صرف تقریروں کے لیے ہے، یہ اپنی زندگیوں پہ ہم کب لاگو کریں گے؟ کب تک ہم موت سے ڈریں گے؟ کیا اس وقت جو انگریزوں سے مل گئے وہ بچ گئے؟ ان کا نام و نشان؟ اس وقت جو غدار تھے کیا آج وہ زندہ ہیں؟ وہ بھی تو گئے نا، وہ بھی۔ ہم قربان جائیں ان لوگوں پہ۔ جعفر تھانیسری پھانسی کا آرڈر ہے رحمت اللہ علیہ، تو یکدم کافروں کو پتہ چلتا ہے مسلمان تو موت اور شہادت کو جی دولن سے زیادہ پسند کرتے ہیں، پہلی رات کی دولن سے زیادہ انہیں شہادت سے محبت ہے۔ آج شہادت سے نہیں ہے، آج گانے باجے سے ہے، آج لڑکیاں پھنسانے سے ہے۔ ناراض نہ ہونا مسلمانوں، ناراض نہ ہونا، اللہ کے واسطے کہنے دو مجھے، ورنہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ آج کس رخ پہ ہم جا رہے ہیں؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا اس لیے ملک لیا تھا؟ ایک آئے کوئی اس ملک کا بڑا ہمدرد مجھے سمجھا دے، کیا یہ ملک گانے کے لیے لیا تھا؟ بولو۔ جہاں تک میری آواز جاتی ہے اس ملک کے باسیوں، مجھے کوئی جواب دے دے۔ میں نے ایک جملہ بھی کہا، کل پرسوں بھی بیٹھے تھے علماء، کوئی بات چل گئی تو میں نے کہا یار ہمیں ملک کی محبت کا بھاشن دینے والے، ہمیں ملک کی محبت پہ لیکچر دینے والے وہ کون ہوتے ہیں جو لاکھوں روپوں کی تنخواہ لیتے ہیں؟ تو ہم نے ملک سے محبت پیسوں کی وجہ سے کی ہے، لیکن یہ فقیر مسجد والے ملک سے محبت پیسوں کی وجہ سے نہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی ہمیں تحفہ تھا، یہ ہدیہ تھا، اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے ہم دن رات دعائیں کرتے ہیں اس ملک کے لیے۔ ہمیں اس دعا کا کیا ملتا ہے؟ لاکھوں روپے تم ہم سے لیتے ہو ماہانہ، ہمیں تو ریاست کچھ بھی نہیں دے رہی۔ کیا دیتی ہے؟ وہ ایک ساتھی بیٹھا تھا، اس نے کہا جی اتنا نہیں ہوتا، بجلی دے بل معاف کرا۔
موچوڑ جڑیاں ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ اللہ ہی ہمارے حال پہ رحم کرے، اور اس ساری خرابی ہماری اپنی ہے۔ پہلے دن سے علماء پیٹتے تھے، اس دن سے بات مانی ہوتی، آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ یہ ملانے یہ لگے تھے، نہیں لگے تھے، نہیں لگے تھے۔ ہائے ہائے، پھر ایک باب ایک طرف میں دیکھتا ہوں تحریک آزادی کا، تو مجھے شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید بالا کوٹ میں 6 مئی 1831 کو جام شہادت پیتے نظر آتے۔ کیا وہ تحریک آزادی نہیں تھی؟ تمہیں یاد نہیں؟ تم بھول گئے؟ ہم نے سب یاد رکھا ہے الحمدللہ۔ دیکھتے رہتے ہیں، اس لیے دل کڑتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ ملک اس لیے تو نہیں لیا تھا۔ آج جو کہتے ہیں سیکولر بنا رہے تھے، بہت سی باتیں، لیکن افسوس میں کیا کروں، قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ سیکولر ریاست بناتا تھا، تو مجھے بتا اس سلوگن کا مطلب سمجھا۔ قائد اعظم کا مشہور نعرہ کیا تھا؟ ایمان، اتحاد، تنظیم۔ یہ تھا یا نہیں تھا؟ کوئی ایک کہہ دے نہیں تھا۔ یہ تھا یا نہیں تھا؟ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انگریز کی غلامی کرنا، ہندو کے آگے جھکنا، اور ہندو سے کہنا نکل جا میری وادی سے، دیکھ میں گانا گاتا ہوں، ناچتا بھی ہوں، نکل جا۔ یوں بھی کبھی یہ بھیک سے بھی کبھی آزادیاں ملا کرتی ہے۔ بھیک مانگ گانے سے آزادیاں ملیں گی؟ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہو یا خود بے وقوف ہو دنیا والوں؟ مجھے بتا، میں تو علی الاعلان کہہ رہا ہوں، ایک واقعہ اسلامی تاریخ کا بتا کہ مسلمانوں نے نغمے گائے ہوں اور کافروں نے ملک چھوڑ کے چلے گئے ہوں کہ ٹھیک ہے چھوڑ دیں، ایسی جلدی ہے جی تست ہو گیا۔ خود تیرے ملک کی آزادی تجھے وہ لاکھوں بہنیں یاد نہیں ہے؟ آج گانے گا رہا ہے، ناچ رہا ہے، ناچنا نہیں چاہیے تھا، اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان کا سروے کر آج، مجھے بتا آج کتنے مسلمانوں نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے؟ بتا مجھے، باتیں کرنی بہت آسان ہے۔ وہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی دامت فیوزہم کے پاس ایک نوجوان آیا، آگے گو جی کے کرم مولویاں دا اختلاف ہے جی تے پاس کری تھی منع تے کڑی تھی۔ حضرت نے آگے سے پوچھا بیٹا تو نے صبح کی نماز پڑھی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا بیٹا یہ بتاؤ صبح کی نماز پڑھنے میں کون سے مولوی کا اختلاف ہے؟ بتاؤ کڑا مولوی آتا صبح دی نماز نہ پڑھتا کر، راتوں کو ناچیں گے، جب اللہ سے مانگنے کا وقت آئے گا ہم سو جائیں گے۔ یوں ملک بچا کرتے ہیں، یوں ملکوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ نے وعدہ قرآن میں گویوں کے ساتھ نہیں کیا، گانے باجے کے ساتھ نہیں کیا، ناچنے کے ساتھ نہیں کیا۔ اللہ کا وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ آؤ اس آیت کی طرف آؤں، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ اللہ دفاع کس کی طرف سے کرے گا؟ ایمان والوں کی طرف سے۔ بدر میں کیا کہ نہ کیا؟ احد میں کیا کہ نہ کیا؟ حنین میں کیا کہ نہ کیا؟ موتا میں کیا یا نہ کیا؟ مجھے بتا احزاب میں کیا یا نہ کیا؟ اللہ تو مدد ایمان والوں کی کرتا ہے، ہم بے ایمانوں کی مدد آئے گی؟ ہمیں تو شکر کرنا چاہیے ہم پہ اللہ نے پتھر نہیں برسائے، ورنہ ہم نے اپنے لیے اللہ کی طرف سے پتھر جی برسانے کے اسباب پورے کر دیے۔ کیا میرے ملک میں لواطت نہیں ہے؟ قوم لوط اسی اللہ دے رشتہ دار آساں تے عذاب نہ سی، صرف قوم لوط پہ آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھی تھی، پھر غور کر اس حدیث پہ۔
کون ذمہ دار ہے اس بات کا؟ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے وہ کام کیے نا جن سے اللہ کی ناراضگی اترتی ہے، وہ کام نہیں کیے جب سے ملک بنا ہم نے وعدہ کیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریریں، اللہ سندھ کے اس صاحب کو جزائے خیر دے، عمر حیات نامی سکول ٹیچر ہیں، انہوں نے ان کی تقریریں یکجا کر کے کتاب لکھی ہے، میری کوشش ہے وہ کتاب مجھے مل جائے۔ انہوں نے ان کی ساری تقریریں جمع کر دیں، جتنی تقریریں قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی۔ ہائے ہائے، کیا بارہا نہیں کہا تھا کہ میرے ملک کا آئین، جب پوچھا گیا دستور اور آئین کیا ہوگا، کہا وہ 1300 سال پہلے اللہ نے اتار دیا ہے۔ کیا یہ قائد اعظم کا جملہ نہیں ہے؟ 1300 سال پہلے اللہ نے کیا اتارا تھا؟ کہ اللہ کا قرآن، وہ ہمارا آئین بھی ہے، دستور بھی ہے۔ مجھے بتا پاکستان کے کس عدالت میں قرآن کے مطابق فیصلے ہوتے؟ مجھے بتا پاکستان کے کون سے بازار میں قرآن کے مطابق تجارت ہوتی ہے؟ مجھے بتا پاکستان کے کس گھر میں اللہ کے قرآن پر پورا عمل ہوتا ہے؟ میں بھی آپ میں شامل ہوں، سمیت مڑے کہ ایسی دیکھے تسی سارے ایک رنگیاں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے بزرگوں کا مقولہ ہے، نام نہیں لیتا کس کا ہے، بہت ساروں کو پھڑک لگ جاتی ہے پھر۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کی خیر نہیں ہوگی اور پاکستان میں اسلام کی خیر نہیں ہوگی، اور کہا تھا پورا ملک تو دور کی بات، پھر درجہ بدرجہ ہے، ملک، صوبہ، ضلع، تحصیل، شہر، گاؤں، تم پاکستان کے ایک گھر میں بھی اسلام نافذ نہیں کر سکتے ہو گیا؟ بتا کہاں ہے اسلام؟ صرف نمازیں پڑھنا تھا، نہ اسلام ہے؟ نمازیں تو امریکہ میں بھی پڑھی جا رہی ہیں، نمازیں تو برطانیہ میں ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں، اچھی پڑھتے ہیں۔ میرا بھانجا یہاں تھا بالکل صاف ستھرا، وہ آسٹریلیا کافروں کے ملک میں گیا، اب اس کی داڑھی مجھ سے بڑی ہے۔ ہم نے اسے دیکھا، حیران رہ گئے، وہ تو کافروں کے ملک میں نمازاں بھی پڑھ دیں، روزے بھی لان دیں، ہاں جی سارا کچھ کر رہے ہیں۔ کیا صرف نمازیں پڑھنے کا نام دین ہے؟ کافر ہم سے یہ مطالبہ نہیں کر رہا تم نمازیں نہ پڑھو، وہ کہتے ہیں نمازاں پڑھو، 5 چھوڑ 10 پڑھو، جڑیاں دیہڑی نہ ڈکتے، نفل ساری دیہڑی کھل کے پڑھو، وہ نہیں روکتا، لیکن کہتے ہیں عدالت میں قانون میرا چلے گا، بازار میں قانون میرا چلے گا، تیری گاڑی میں قانون میرا چلے گا، تیرے گھر میں قانون میرا چلے گا، جو ہم کہیں گے نظام ہمارا ہوگا، کام تم اپنے مذہب اس پہ نکاح کرو، طلاقاں دو، جو مرضی ہے کرو، ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے۔ بلکہ میں نے اشارتاً ایک دفعہ کہا بھی تھا، آپ کو شاید یاد ہو، رمضان کے مہینے میں وائٹ ہاؤس میں بھی مسلمانوں کو ایک افطاری دی جاتی ہے۔ نظام کیسے بدلے گا؟ اللہ نے نظام اتارا ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ نظام حیات ہے، ہمیں نظام دیا ہے، زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے دیے ہیں۔ آج ہماری زندگی اس سے ہٹ گئی، اللہ کی ناراضگی آئے گی، ہم توبہ کر لے، اب بھی وقت نہیں گیا۔ چاروں طرف سے زاغوں کے تصرف میں آ گئے ہیں، چاروں طرف سے دشمن نے منہ کھول لیے ہیں، خدا را اب بھی ہوش میں آئیں۔ اسی ڈردے کس گلو ہاں، او جی خاصاں کو تو پتہ نہیں ذرا بولے آتے، مڑی دکان چل دی ہے، بس کی ضرورت ہے، میری نوکری ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھنا میرے منہ میں خاک، کروڑ مرتبہ خاک، اگر کافر قابض ہو گیا نہ تیری دکان رہے گی نہ تیری ملازمت رہے گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ پھر یاد آئے گی فقیر کی باتیں، لیکن اس وقت ہم منو مٹی کے نیچے ہوں گے۔
चिड़ियाँ चुग गई खेत पछताया क्या। हाय हाय आसन, या तो कहो कि हम नबी को नहीं मानते, देखो काफर बने आदमी, सीधा काफर बने, ताकि दुनिया में तो मज़ा हो ना। हुज़ूर ने फरमाया दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल, ये तो हमारा मोमिन अगर हैं तो हमारा कैद खाना है। कैद खाने में याशी होनी है, बोल ना, कैद खाने में अपनी मर्जी की ज़िंदगी होती है। हम कैदी हैं, कैदी, हम आज़ाद नहीं है दुनिया वालों, हम अल्लाह और रसूल के कैदी हैं। जो अपने आप को आज़ाद कहते हैं वो भी आज़ाद नहीं हैं, वो यहूद और नसारा और हिंदुओं के गुलाम हैं। तुम आज़ाद नहीं हो, ना तुम आज़ाद ना हम आज़ाद, लेकिन हमें फ़ख्र है हम खालिक के कायनात के गुलाम हैं, इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया के गुलाम हैं, और तुम उनके गुलाम हो जिन्हें यहूद और नसारा कहा जाता है, जिन्हें हिंदू कहा जाता है। तो हम गाय का पेशाब पीने वाले के तलवे चाटने वाले हो, हम अल्लाह रसूल के सामने जमीन पे सजदे करने वाले, माथे टेकने वाले हैं। हमें इस हाल में रहने दो, तुम उस हाल में रहो, और एक दिन आएगा जब गर्दो गुबार छट जाएगी, फैसले हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। हुक्मरानों, अगर हमारी आज़ादी तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो फ़कीर का मशवरा है, असा को मार छोड़ो, हमें मारो, गोलियां मारो, फांसी लगाओ, जो मर्जी है करो, हम मुकदमा लेकर अल्लाह के दरबार में जाए। हम कमज़ोर हैं, हमारा रब कमज़ोर नहीं है। याद रखना, हम कमज़ोर हैं, हमारा रब कमज़ोर नहीं है। हम उसकी अदालत में जाके मुकदमा पेश करेंगे कि तेरे हबीब ने ये कहा, हमारी हुकूमती सरपरस्ती में वो काम होते रहे जिससे नबी ने मना किया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़ीहि मा ज़हरा फ़ी क़ौमिन, ये हदीस बयान करते हैं, हुज़ूर ने फरमाया किसी भी कौम में ज़ाहिर नहीं होता ज़िना वर्रिबा, सूद, ये दो काम किसी भी कौम में। एक मेरे आपको 5 बातों वाली भी रवायत सुना, किड़ी किड़ी क्यों की छोड़िए पीछे के लिए। इल्ला अहल्लु बि अनफुसिहिम अज़ाब अल्लाह, इन्होंने अपने आप को अल्लाह के अजाब के लिए हलाल कर दिया है। वो कौम जो ज़ना और सूद को आम करती है, उस कौम पे अल्लाह का अजाब उतरा करता है। अब अल्लाह का अजाब अगर मुख्तलिफ शक्लों पे हम पे आ रहा है, हम फिर रोते क्यों हैं? बर्दाश्त करो। अमेरिके को अखियां ना दा सकते, हिंदू को आंखें नहीं दिखा सकते, अल्लाह के अहकामात के सामने दिलेर हो गए हैं। जी आदमियाँ तो पेटियां हमेशा रह सन, जैसे ये तुम्हारे ओहदे हमेशा रहेंगे, जैसे तुम्हारी हुक्मरानियां हमेशा रहेंगी, ये रहने के लिए नहीं है। बड़े बड़े आए और चले गए, बड़े बड़े आए जिहड़े आदे असीं ज़मीन संभड़ाई, आसमान संभड़ाओ। कौन है? मन अशद्द मिन्ना कुव्वा अना रब्बुकुमुल आला, नहीं आखिया? आखिया ना, कुरान पढ़ा करो कभी कभी ताकि हमारी तरबियत हुआ करे। मन अशद्द मिन्ना कुव्वा अना रब्बुकुमुल आला। थोड़ी निकी जी इत्थे की हुक्मरानी, ए छोटी छोटी टुकड़ियों पे हुक्मरानी करने वालों, वो कहते हैं मेरे पास मोबाइल में शायद महफूज है तस्वीर, जहल सितारा है मरीख है, उससे ली गई है तस्वीर जी ज़मीन के सियारे की, ज़मीन की। तो वो ऐसे बड़ो काला ऐसे जी बड़ा जैसे बोर्ड, उस पर एक नुक्ता, ये ज़मीन सिर्फ ज़हल और मरीख पे जा तो ये ज़मीन सिर्फ निक्का जिहा चिटा नुक्ता नज़र आती है। तो मेरे रब के हबीब ने सच कहा ना, इस दुनिया की अहमियत, दुनिया की कदर व कीमत अल्लाह के हाँ मच्छर के पर जितनी नहीं। ये बातें हम क्यों नहीं मानते? हमें अंग्रेज की हर बात पे ईमान ले आते हैं, काफरों की हर बात पे वहां सवाल नहीं उठते। इधर नबी की हदीस सुनाओ तो जी ख्याल आते, सवाल पैदा होते, इधर सवाल पैदा हो जाते हैं।
ادھر سوال نہ پیدا ہوئے، اس لیے کہ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں سوال نہیں اٹھا کرتے۔ ایمان ہو تو پھر سوال۔ مشرکین مکہ میں ایمان نہیں تھا، حضور نے کہا میں یہیں گیا، راتوں رات گیا، کتنے گیا؟ بیت المقدس گیا، وہاں سے میں آسمانوں پہ گیا، میں نے جنت دیکھی۔ تو اعتراض کس نے کیے تھے؟ مشرکین نے نا، ان کا ایمان نہیں تھا تو اعتراض ہو گیا، سوال پیدا کر لیے۔ اور جب صدیق اکبر کی باری آئی، اس کو آیا کوئی جنا آئی آنکھ ہے تو نہ آگے اچھا کون آ تھوڑا سنگی ہو، تیرا دوست کہتا ہے کہ میں آئیں گے، نہ آگے بالکل سچ کہہ دے۔ اے ایمان پیدا کرنا، نبی کی بات پہ کبھی سوال نہ اٹھے، قرآن کی آیت پہ کبھی میرا تیرا اعتراض نہ اٹھے، مینو ہم مان لیں، عمل نہیں ہوتا اللہ سے کمزوری پر معافی مانگیں گے، لیکن ایک آگو آکڑ جلنا۔ میری تیری حیثیت کیا ہے؟ اب ایک آپ جو یہ حصی مثال سے سمجھاؤں، ہائے ہائے، ممنوع بور کا اسلحہ رکھنا قانوناً جرم ہے، جرم ہے نا، میرے ملک میں ریاست میں جرم ہے نا۔ مواد رکھنا، آتشگیر مواد گھروں میں رکھنا جرم ہے جی، کیا ہے؟ جرم۔ اب کوئی شخص یوں کہے میں آزاد ہوں، کارمڑ آپڑے پیو دادے سے جائیداد میں ملا تھا، لہٰذا اس کے اوپر میں نے تعمیر خود کی ہے، لہٰذا میں اس کے اندر جو چیز مرضی رکھوں، یہ ریاست کا باغی کہلائے گا کہ ریاست کا وفادار ہوگا؟ بول۔ تیری نکی جی ریاست کا جو باغی ہو جائے اس کو چاندے ہو پتہ ہی نہیں لگتا کتوں کھڑے ہے تو کر کھڑے ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اس کا بھی جواب قیامت کو دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ نکی جی ریاست میں کوئی بغاوت کرے تو تم اسے اٹھا لیتے ہو، بعد میں ثبوت ڈھونڈ دے ہو۔ اور یہ ساری دنیا کس کی ہے بھائی؟ یہ کس نے بنائی ہے؟ بول بول۔ یہ اللہ نے بنائی، یہ ساری دنیا اللہ نے بنائی۔ یہ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، سورج چاند ستارے سب اللہ کے۔ جب یہ اللہ کے ہیں، اللہ نے کہا زنا نہ کریں، ولا تقربوا الزنا۔ میرے ملک میں لائسنس جاری ہو رہے ہیں، ریاست کی بغاوت بڑا جرم ہوتا ہے، یا زمین کے مالک کی بغاوت بڑا جرم ہے؟ جواب دو۔ ہاں تسی آپ کو الٹا کیوں نہیں کو بال دے ہوندے جڑی تستی مرضی دیاں گلاں کریں؟ آؤ ہم سے باتیں کرو، یا ہماری مان جاؤ گے یا اپنی منوا لو گے؟ آؤ ہم سے بھی کرو نا۔ تیری ریاست کے اوپر جو بغاوت کرے وہ ریاست کا دشمن ہوتا ہے، اور اللہ کی زمین پر جو زنا کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ تمہاری بات نہ ماننا بڑا جرم ہے، یا اللہ کی بات نہ ماننا بڑا جرم ہے؟ بول بول۔ پھر اگر بیٹا ایسا کرے تو پہ بھی ڈکتے ہیں سارے رشتے، او جن کا کی کرتے، حکومت کے خلاف جلدی، سارے ڈکتے ہیں، اور اس بچے کو برا کہتے ہیں کہ تو غلط کر رہا ہے۔ آج اللہ کے خلاف ہوگی ہماری حکومتیں بھی۔ مرساں ایک دیاڑے انشاءاللہ، جڑا مرنا دا دیاڑا ہے تو آ کے رہسی، کسا دا پے نہیں بچاکتا، اور نہیں مرنا تو کسا دا پے مار بھی نہیں رکھتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ۔ وقت مقرر ہے، میری پیدائش سے پہلے اللہ نے میری موت کو لکھ دیا تھا، کیسے آئے گی، کہاں آئے گی، کب آئے گی، یہ سب لکھا ہوا ہے، لہٰذا اپنے ایمانوں کا سودا ہم نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتا، آج تیرے گھر میں تیرا بیٹا، تیرا رشتہ دار، تیرا عزیز غلط چیزیں گھر میں لائے، جو حکومت جن چیزوں سے حکومت نے منع کیا ہے، روکتے ہو کہ نہیں روکتے؟ اگر کوئی روکے تو آپ کو بیٹے کو کہنا چاہیے نا جس نے غلط کام کیا ہے، یا آپ کو برا کہنا چاہیے؟ آپ تو اسے روک رہے ہیں کہ ریاست کے خلاف نہ جا۔ تو ادھر آ، زمین میرے رب کی ہے، سنو، مالداروں بھی سنو، غریبوں بھی سنو، افسروں بھی سنو، عہدیداروں بھی سنو، حکمرانوں بھی سنو،
یہ زمین میرے رب کی ہے، میرے رب نے کہا ہے زنا نہیں ہوگا، زنا کے قریب نہ جانا۔ تم رب کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہو، تمہاری ریٹ کو کوئی چیلنج کرے تمہیں غصہ آ جاتا ہے، اور جو خالق کے کائنات ہے اس کی ریٹ کو چیلنج کرے اسے غصہ نہیں آئے گا، وہ ہمیں یوں ہی چھوڑ دے گا۔ اصلی حیثیت یہ ہے، ہون گردے میں درد ہوا تو باہر ساری پھنے خانی گئی، بڑ غلام ذرا دندہ کو لو اللہ پکڑے، پھنے خانی جلدی ہے نہیں جلدی؟ پھنے خان کس بات پہ بنے ہوئے ہو؟ ابھی دل کے والوں کو اللہ بند کر دے، خون نہیں چلے گا، یہ کوئی چلا رہا ہے، پھر بند ہوگی تو پھر آخری اربا کیوں دے یہاں آئیے تو ایک بات کہتا ہوا آگے نکلو، آخری پھر اربا کیا ہوگا؟ ڈاکٹروں کو جل 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 جل، تو ڈاکٹر بھی آخر کیا ہوتے ہیں اور مریضہ کو کاری کینجل ہو جی، بس دعا ہی کرو، کیا کرو؟ سجدہ سے ہوندے نہیں ہوتا۔ میں اسی لیے کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں ساتھیوں کو، جہاں تیری سائنس کی انتہا وہاں سے مسلح والے کی ابتدا۔ تمہیں کیسے سمجھ آئے گا؟ میموری کارڈ ہی نکے نکے جنے، جہاں تیرے ججوں کی انتہا وہاں سے مسلح کی فیصلہ ہونا ہوئے تو صبح صبح نہیں آتے حضرت جلدیاں تاریخ ہے تو ذرا دعا کرے ہو، سارے وکیل بھی ارگے جی پھس گیا اور نہیں پتہ وری تسی دعا کرے ہو بچ جلا۔ ثابت ہویا کہ جہاں تیرے سارے علوم کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر بھی آخر کے آتے ہیں ان دعا ہی کرو جی بس اللہ ہی بچاتے، ان جو لوگ ایسا بزرگوں کو لو دعا ہی کرا لو، پھر بھی قوم نہیں سمجھتی، پھر بھی مخالفت انہی کی کرتی ہے۔ یہ جان بوجھ کے ایک عرصے سے ایک زمانے سے اولیاء علماء کے خلاف ایک زبان استعمال کی جا رہی، کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے وہ انگریز نے لکھا تھا، انگریز نے کہا تھا اپنے آقاؤں کو تم جو مرضی کر لو، جس کو مرضی حکمران بنا لو، لیکن ہندوستان پہ ایک ہی شخص کی حکمرانی ہے اور اسے کہا جاتا ہے خواجہ معین الدین اجمیری۔ کافر کو پتہ ہے جب تک ان کے دلوں میں اولیاء کی محبت ہوگی تو قرآن کی محبت ہوگی، دین کی محبت ہوگی، نبی کی محبت ہوگی، صحابہ کی محبت ہوگی۔ اس لیے دشمن نے اصل چیز کو ٹارگٹ کیا ہے، جب تک علماء ان کے دلوں میں ہوں گے تو علماء بتائیں گے قرآن کی محبت، علماء بتائیں گے اولیاء کی محبت، علماء بتائیں گے صحابہ کی محبت، علماء بتائیں گے نبی کی محبت، انبیاء کی محبت، عظمت اور رفعت اور ان کی عصمت، یہ علماء بتائیں گے نا۔ تو دشمن نے اس اصل قلعے پہ حملہ کیا ہے کہ ان کے دلوں سے کھرچ کر اس چیز کو نکال دو۔ یار لوگ نہیں سمجھتے، نہیں سمجھ آسی، ذرا ایک تھوڑا انتظار کرو سمجھ آئے گی۔ فَسَتَذْكُرُ، انبیاء بھی یہی کہتے تھے نا، ان کی بات ہم نقل کرتے ہیں، اللہ نے قرآن میں ہمارے سامنے رکھی، نبی ان کو سمجھاتے سمجھاتے نہ سمجھ آتی ان کو تو پھر نبی کی وجہ تذکرون ما اقول لکم، ان قریب تم سمجھ جاؤ گے میں جو تم سے کہہ رہا ہوں۔ تو ہم بھی انبیاء کے پیروکار ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، انہی کی بات تمہیں سناتے ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب تم جان لو گے جو ہم تم سے کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے 14 اگست سن 1947 بڑی قربانیوں کا دن، اس دن بھی ہوئی، اس سے پہلے بھی ہوئی، عصمتیں تار تار ہوئیں۔ تاریخ آدمی پڑھ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، اتنی آسانی سے یہ ملک نہیں ملا تھا اور ناچنے کے لیے نہیں ملا تھا، اور ہم پہ اللہ نے اب ظالم مسلط کر دیے ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ چلو یہ حدیث آج آپ کو لازمی سنانی تھی، لیکن آئندہ جمعہ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ اشعار بھی ان کا ترجمہ بھی ضروری تھا لیکن اس کی طرف بھی نہیں جاتا۔ ایک بات کہہ دیتا ہوں، آج ہائے ہائے یہ 1946 میں
پاکستان جب پورے زور و شور کے ساتھ ابھر رہا تھا تو اس وقت علامہ شاعر حریت علامہ انور صابری رحمت اللہ علیہ نے اپنی شاعرانہ بصیرت کا اظہار کیا تھا، یعنی پاکستان کا نقشہ کھینچا تھا۔ کدوں یہ جڑے آتے ہوندے نہیں ان کے منہ پہ بھی تازی، انہوں کو کیا پتہ ہے، یہ ان کے منہ پر بھی تازی آنا ہے۔ یہ 1946 میں اس شاعر نے کہا، اللہ سالہ بعد پاکستان کو انگریز نے مجبور ہو کر تقسیم کیا تھا، ملک نہیں مسلمان تقسیم کیے تھے۔ کسے تقسیم کی تھا؟ مسلمان تقسیم کیے تھے۔ یہ یکجا ہوتے تو آج پورے ہندوستان پر مسلمانوں کی حکمرانی ہوتی۔ بہرحال یہ رونے ہیں، یہ درد دل ہیں، کسا کو سمجھ آسن کسا کو نہ آسن۔ ہم نے صرف وہی دیکھا ہے اپنی اپنی مرضی کی باتیں، اپنی اپنی مرضی کی باتیں، لیکن دماغ کو کھول کر خالی الذہن ہو کر تعصب سے ہٹ کر چاروں طرف تاریخ کا مطالعہ کر تو تجھے بہت سارے حقائق سامنے نظر آئیں گے جو آج کے نوجوانوں کو کچھ پتہ نہیں۔ سمجھ آئی؟ تو اس لیے بہرحال اللہ حامی و ناصر ہوں۔ یہ آئندہ جمعہ ایک دو احادیث اہم آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج یہ انور صابری کے اشعار سنا دوں، سمجھنے کی کوشش کرنا، مشکل کوئی لفظ ہوا تو عرض کر دوں گا۔ عنوان اس کا رکھا پاکستان میں کیا کیا ہوگا۔ عنوان کیا دیا اس نے؟ پاکستان میں کیا کیا ہوگا۔ سن، چار طرف میں خانے ہوں گے، چار طرف میں خانے ہوں گے، گردش میں پیمانے ہوں گے۔ میں خانہ سے آن دے شراب خانے، تیرے ملک میں لائسنس ملتا ہے نہیں ملتا؟ ہندو آتے نہ عیسائی آ گیا اساں دے نام تے شراب نہ چلاؤ نہ دیو لائسنس، تے اس تے مسلمان حکمرانہ کیا کیا؟ انہاں کیا کیا؟ اتھے ایمان کا سودا نہ کرنا، جلن سارے بھاڑ میں جائیں جہنم میں، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں، نہ کل امید رکھی ہے نہ آج رکھتے ہیں اور نہ قیامت تک ہمیں ان سے کوئی امید ہے۔ جائیں اپنا کام کریں، یہ ہمیں آپس میں لڑا رہے ہیں، یہ ہمیں گتھم گتھا کر رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں یہ فرقہ بار پرستیں اور فلاں ہیں۔ تو تس نے کتنی پارٹیاں، سارے ملک کی ایک پارٹی بناؤ نا، یہ پارٹیاں اتنی کیوں بنائیے؟ الف سے لے کر یا تک کوئی ایسی نہیں کہ سیاسی پارٹی نہ ہو، نہ ہی نہیں رہے ہونے ناستے۔ چار طرف میں خانے ہوں گے، گردش میں پیمانے ہوں گے، پیالے شراب خانے شراب ادب جام چل سن، آزادی کے نام پر آج رات پتہ نہیں کتنی شرابیں پی گئی ہوں گی، آزادی کے نام پر آج رات کتنی عورتوں کے ساتھ منہ کالا کیا گیا ہوگا۔ یہ آزادی کی یہ خوشیاں یہ ہمیں انگریز سے ملی۔ ابھی کرسمس جدو منانے نا تے زنا کر دن راتی تے شراباں پینے، آج ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں، چنڈے لا کے ٹر گئے جی جنے، اسی چلتے ہیں جی آزادی منانے ہاں، نماز ایک نہیں پڑھی، آزادی منانے جا رہے ہیں۔ ابھی آ رہا تھا چند نوجوان، عمریں میرے خیال میں 14 سے 18 سال کے لگ بھگ ہوگی، سامان چاہے دے، ہاں جی چٹائیاں چاہی دیں، جلدن 14 اگست منانا آستے، یہ جا رہے ہیں 14 اگست منانے۔ یہ قوم کی رہنمائی کرنا حکمران کا کام تھا، حکمران کا کام تھا۔ یہ اگلی آیت ہوئی ہے نا، اس پر پہلے بھی میں نے بات کی، الذین ان مکناہم فی الارض، زمین میں اگر حکمرانی دیں تو پھر حکمران کے کام کیا ہوتے ہیں؟ 4 باتیں بتائی تھی نا، یاد ہیں کہ نہیں ہیں؟ یاد رکھو، حکمران کا کام تھا قوم کی رہنمائی کرتا کہ آزادی کیسے منائی جاتی ہے، اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے، وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے، تو اللہ دے طرف خیر اتر سی کہ عذاب ہو۔ انتظار کرو پاکستانیوں، میرے منہ میں خاک، پتہ نہیں کیوں یہ جملہ میرے منہ میں آ جاتا ہے، میرے منہ میں خاک، اللہ نے ہمارے لیے کوئی بڑا بندوبست کر دیا ہے، جس روش پہ ہم چل نکلے ہیں، رندوں کی شمشیر کے نیچے مذہب کے دیوانے ہوں گے،
دین دی گل کرو اوے دشمنے نے فلانے شراباں دی گل کرو ٹیویاں دی گل کرو ڈرامے فلموں کی بات کرو وہ قوم کے ہمدرد بھی ہیں ملک کے بھی ہمدرد ہیں اے فلسفہ ہمیں سمجھ نہ آیا رندوں کی شمشیر کے نیچے مجھے بتا آج تک کسی زانی کو اس ملک میں سزا ملی ہے بول یہ دوغلی مسلمانی چھوڑو مسلمانوں اللہ کا واسطہ چھوڑو اس دوغلی مسلمانی کو یک رنگ ہو جاؤ آج تک کسی چور کا ہاتھ کٹا ہے اے اللہ کو زیادہ ہمدرد ان لوگوں نے اللہ کی صفت رحمان اور رحیم تم رحمان ہو اللہ کہہ رہا ہے چور کا ہاتھ کاٹ تم کون ہوتے ہو اس کا ہاتھ نہ کاٹنے والے تم اللہ سے زیادہ ہمدرد ہو آج امت کو اور ہمیں پتہ نہیں کیا الو بنا دیا اللہ ہی ہمارے حال پہ رحم کرے رندوں کی شمشیر کے نیچے مذہب کے دیوانے ہوں گے ختم نئے ماحول کے اندر واعظ کے افسانے ہوں گے پاکستان میں کیا کیا ہوگا سر سے پا تک دھوکا ہوگا ہے یا نہیں کسی سرکاری دفتر میں جنے دا اپنا ذاتی بالکل حکم پیسے سوا ہوں دے ہاں اگو چوکیدارہ سی پیسے دینے شروع کر دیں تو تک سارے ہاں میں پیانا جو نا سرکاری ادارے میں بعض میں گیا ہوں وہاں وہ آگے چپڑاسی جڑے انہیں ان کا رویہ لوگوں کے ساتھ دیکھ کے بے ساختہ میرے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے پیسے علاوہ تو تم صد احترام اس کو لے جاتے ہو اس کی عزتیں کرتے ہو خوشامدیں کرتے ہو تمہیں ایک غریب آتا ہے وہ تو زیادہ ہمدردی کا مستحق ہے اس کے ساتھ زیادہ ہمدردی کرو وہ نہیں ہوتا کچھ اور کیا جاتا ہے یہ سمجھ دینا نوکریاں بھی صدا حسن نہیں ہوندیاں کاش ہم نے قرآن پڑھا ہوتا کاش الذی جمع مالا وعددا گن دے روز گن دے ہاں جی یحسب ان مالہ اخلدا اس کا گمان یہ مال اس کا اسے ہمیشہ رکھے گا نہیں آگے پڑھ کلا ہرگز ایسا نہیں لینبذن یہ جا کے آخری پارے میں سورہ ہمزہ ہے اس کا ترجمہ پڑھنا انگریزی تو مجھ پڑھی آج انگریزوں کو بھی پڑھا لگتے ہیں لیکن قرآن نہ پڑھا کہ جس سے ہمارا ایمان تو کم از کم سیدھا ہو جاتا جشن تخت و تاج کریں گے جشن منائے دے جت گیا جی دھندلیاں کر کے لوگوں کو قتل کر کے لوگوں پہ الزامات لگا کے جت گئے پھر جشن ہوں گے جشن تخت و تاج کریں گے تابہ حد معراج کریں گے حکومت ملنے پر ایسے جشن منائیں گے جیسا کہ یہ اللہ کی معراج کے لیے چلے گئے کہ انہیں معراج پہ بلا لیا گیا ہے مذہب کی اوڑھ کے چادر دولت دین تاراج کریں گے جی ریاست مدینے دی بڑا سا کیڑی بڑا سا تے میں بھی پل گیا تسی بھی پل گئے ہو پگڑیاں آلا داڑیاں آلا تبلیغی مولوی سارے اسی پل گیا سانگے ہوئے جب محمد تے دنیا تے آیا ہی کوئی نہیں مذہبی کی اوڑھ کے چادر دولت دین تاراج کریں گے ابن علی کے دشمن بن کر شمر کے بیٹے راج کریں گے ابن علی کے بیٹے دشمن بن کر شمر کے بیٹے راج کریں گے پاکستان میں کیا کیا ہوگا سر سے پا تک دھوکا ہوگا غیروں سے یارانے ہوں گے انگریز ہستے اپنے بول یا تو آنکھ میں قرآن نہیں منیا اگر قرآن مانا ہے میں دوغلی مسلمانی نہ اپنے لیے پسند کرتا ہوں نہ کسی اور کے لیے پسند کرتا ہوں یا تو کہ میں اللہ کا قرآن نہیں مانتا اللہ کا قرآن کہتے وہ تمہارے غیر ہیں وہ تمہارے یہودی غیر ہیں عیسائی غیر ہیں وہ ہمارے غیر ہیں اور ہماری یاری انہی کے ساتھ ہے صرف یاری نہیں سرا کو لو پیراں تک اپنی تراش خراش بھی انہی کی طرح ہے صرف حکمران ہوندے تے گھل کوئی نہ سی میری عوام بھی تو ان کی غلام ہے انہی کی تہذیب انہی کی تعلیم اسی پہ فخر آکڑے دے ہیں قرآن کا ٹکا نہیں آئے گا ہاں جی اسوں کو انگریزی آندی ہے تو انگریزی آندی ہے یہ اب قبر میں بچا لے گی انگریزی زبان ایک میں منع نہیں کرتا سیکھ بے شک
لیکن انگریز کی تہذیب کو قریب نہ آنے دے. غیروں سے یارانے ہوں گے، اپنے سب بیگانے ہوں گے. جو اپنے مومن ہیں آپس میں شیر و شکر ہیں، رحماء بینہم کی تصویر ہونے چاہیے تھے. آج کافروں سے یاری ہو گئی، مومنوں سے دشمنیاں ہو گئی. شمع بنے گا خون غریباں، شمع بنے گا خون غریباں، روشن ہجرت خانے ہوں گے. ایک الغریب غریب غریب ہن پھر 5 سال گزرے تے پھر آ رہے سے نگو نویں تازے ہو کے چوپڑ چاپڑ کے برش شرش کر کے پھر آ جائیں گے تے آسن اسی تساں دے ہمدرد، اسی عوام دے خادم، اسی فلانے، اسی تساں جو گے کر جڑ ساں. پھر اس غریب کے خون کو نچوڑ کر پھر اسمبلی میں پہنچ جائیں گے اور ان کے عشرت خانے آباد ہو جائیں گے. آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ غریباں واسطے کیا کیتا ہے؟ بول نہ کیا کیتا ہے؟ بول تے کدے کیتا ہے تے جب لایا سان چڑھ دیں. یہ غریباں ہی کو لو کہہ دے نا، اسی ٹیکس دینے ہیں نا، ان دے پیو دا مال ہے. یہ جو ہم پہ خرچ کرتے ہیں، یہ سرکاری لوگ ہم پہ احسان کس بات کا چڑھاتے ہیں؟ ہم ہی سے لے کے ہمارے پیسے سے تمہیں ٹیکس دیا جاتا ہے. اس دن اللہ کرے کوڑا ہوئے خبر پتہ نہیں واپڈے کے الیکشن ہوئے تو الیکشن کو لبا دوئے دیاڑے بجلی تریے دیاڑے بالکل ساری دیاڑی خیب پتہ لگیا کہ آپ جڑی ارگین آخے تو نہ سن وہ جڑے اساں تے نہ رہے ہو تو سن جڑے ارگین نہ سن بجلی بند کر چھڑے اساں تے عذاب کے ساستے. اللہ ہم نے تو تمہیں ووٹ نہ دیے نہ ہرایا ہے نہ جتایا ہے، ہم سے کس بات کا انتقام لے رہے ہو؟ اللہ اکبر. اے زبان سارے ہر مسلمان ہر پاکستانی کی ہو جائے نا، دیکھو سدھے ہوندے نہیں یا نہیں ہوندے تو تساں سارے ٹھیکے اساں بچا دیتے. جب میں تقریر کرتا ہوں شاہ صاحب دی گل یاد آ گئی، وقت بھی اوپر جا رہا ہے، بس 1 2 3 شعر رہ گئے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی بات آ گئی. وہ کہتے ہیں جب میں تقریر کرتا ہوں تم کہتے ہو واہ شاہ جی واہ، اور جب مجھے پکڑ کر جیل میں لے جاتے ہیں تم کہتے ہو آہ شاہ جی آہ. اس کے ساتھ میں تھوڑا سا اضافہ اور کروں گا. جب ہم تقریر کرتے ہیں تم کہتے ہیں قدم بڑھاؤ شاہ جی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم آگے آگے جاؤ ہم پیچھے سے بھاگیں گے، تم آگے آگے جاؤ ہم پیچھے سے بھاگیں گے. اللہ ہی ہمارے حال پہ تو تستے زوراتا نہ کر دے انشاءاللہ، اللہ کو بچاوے. ہاں جی اپنے ایمان پر کوئی مار دے تو بے شک مار چھڑے، سرکاری تے بیٹھے دے سن بالکل مار دیو جنیاں تے مار چھڑو. مڑے مرنا لے ملک کدے اچھا لگتا ہے. اللہ کی قسم میں اپنا خون تمہیں معاف کرتا ہوں. میرے مر جانے سے اگر یہ ملک اچھا ہوتا ہے، مولویوں کے مر جانے سے اچھا ہوتا ہے ساریاں کو مارو، سب کو مار لو تو سی خوشی نہ رہے ہو. ہاں جی میں خود غرض نہیں، میرے آنسو پرکھ کے دیکھ، فکر چمن ہے مجھ کو غم آشیاں نہیں. ہائے ہائے شمع بنے گا خون غریباں، روشن عشرت خانے ہوں گے، پر جا کے غمگین دلوں پر راجہ خنجر تانے ہوں گے. پاکستان میں کیا کیا ہوگا، سر سے پا تک دھوکہ ہوگا، رحم سے خالی ہر دل ہوگا. رحم سے قربان جاؤں اے شاعر تیری بصیرت پر، رحم سے خالی ہر دل ہوگا. حاکم جور کا حامل ہوگا، جور ظلم کو کہا جاتا ہے، اس نے ظلم اپنے اوپر لادا ہوا ہوگا. حاکم جور کا حامل ہوگا، ڈوبے گی ایمان کی کشتی، غرق کے طوفان ساحل ہوگا. طوفان ہے جی آسن کے ساحل بھی ڈوب گئے سن. بیس میں انسان کے خود انسان، بیس میں انسان کے خود انسان، انسانوں کا قاتل ہوگا. آجا تک بیڑیے سن بیڑیے کو نہیں کھا دا، لیکن ازی کھانے اللہ والقبرہ میں جو کٹ کے بھی کھا دے نہیں کھا دے. اس ملکہ بھی کوڑاختہ دے آخو کوڑاختے تو نہیں کھا دے. اسی جینیاں بھی کھانے ہیں، معاہدیاں کو بھی کھانے ہیں، کسا کو معاف نہ کر دے. پاکستان میں کیا کیا ہوگا، سر سے پا تک دھوکہ ہوگا. آزادی ہر شخص کا حق ہے، اس پہ خوشی منانا بھی ہر شخص کا حق ہے، لیکن آزادی منانے کے طریقے اپنے اپنے. تجھے گانا پسند، مجھے رب کے سامنے رونا پسند. تیری پسند جدا، میری پسند جدا. تجھے ناچنا پسند، مجھے رب کے سامنے سجدے میں گر جانا پسند. تو اپنے انداز سے منا، میں اپنے انداز سے مناؤں گا. میں چنڈے نہیں لائے، لیکن انہیں چنڈے والے دی جل کے طرح موبائل ٹوٹ دیکھ، ان کے موبائلوں کے کارڈوں میں دیکھ
تجھے سب انڈیا کے کنجر نظر آئیں گے۔ اساں جس نال دشمنی کیتی ہے اللہ کے لیے کی ہے، جس سے دوستی کی ہے اللہ کے لیے کی ہے، تو ہم کافر کو اپنا دشمن اللہ کے لیے سمجھتے ہیں۔ وہ دشمن میرے مسلمان بھائی کا دشمن میرا دوست۔ وہ کشمیر میں آج تو نکا جائے لاک ڈاؤن آیا سا تو اسی بل بلا اٹھے تھے، سال پورا ہو گیا کشمیریوں کے لیے، لاک ڈاؤن ہے، سب کچھ بند ہے نا، ہم بل بلائے، وہ رشتہ کہاں چلا گیا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نے قائم کیا تھا؟ آج اس رشتے کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ زندہ گانے باجے سے نہیں ہوگا، ہاں جی، منتے اور ترلے کرنے سے نہیں ہوگا، کافر کی مرمت کرنے سے ہوگا۔ فوجیوں تیار ہو جاؤ، تم آگے نہیں جاتے تو ہمیں آگے بھیجو، میں جاتا ہوں، اور آندہ میں ذمہ وار نہ میں اپنا آختا، تم نہیں جاتے مجھے بھیجو، میں جانے کے لیے تیار ہوں، اصل مسئلے مجھے دو، گاڑیاں مجھے دو، میں جاتا ہوں کشمیر، آج اعلان کر کے کہتا ہوں میں جاتا ہوں اپنی بہن کی عزت بچانے کے لیے، میں اپنے بھائیوں کی جی ساتھ شانہ بشانہ لڑنے کے لیے میں تیار ہوں۔ ہمیں اب جینے کا ارمان بھی کوئی نہیں ہے، ہمیں اب زیادہ دیر زندہ رہنے کا ارمان بھی کوئی نہیں، اللہ کے کھاتے لگ جائیں اس سے بڑی اور مبارک موت کیا ہوگی؟ تم نہیں جاتے ہمیں بھیجو، ہم تیار ہیں، اپنے طور پر ہم گئے تو ہم پہ دہشت گردی کا الزام لگے گا، ساری زندگی ہمارے خاندان کو مورد الزام ٹھہرایا جائے گا، لیکن ہم اپنے طور پہ نہیں جاتے، حکومت ہمیں بھیجے، حکومت مجھے بھیجے، اپنی صحبدید پہ بھیجے، اپنے حساب سے بھیجے، میں جانے کے لیے تیار ہوں، جاتا ہوں، میرا کوئی ماننے والا ہوا شاید وہ بھی میرے ساتھ آ جائے، ہم تیار ہیں۔ تم سے اگر نہیں ہوتا یہ گاڑیاں نہ نہیں، منتے ترلے کرنے سے نہیں، مرمت کافر کی مرمت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، اتنے اسی بیٹھے تھے نالا، اسی نالا تستے نالا، اس طرح نال ہونے اللہ میرے آپ کے حال پہ رحم کرے، اللہ میرے آپ کے حال پہ رحم کرے، اللہ اس ملک کے خدادات کی حفاظت کرے، اللہ اس ملک کی حفاظت کرے، اللہ چاروں طرف سے دشمنوں نے اپنے منہ کھول لیے ہیں، یا اللہ اس جو قربانیوں لاکھوں قربانیوں سے یا اللہ وہ بہنیں ان کی عصمتیں جو لٹی تھی اس ملک کو اس خطے کو حاصل کرنے کے لیے، یا اللہ اس زمین کی حفاظت کرنا۔ ہم اللہ سے دن رات دعائیں کرتے ہیں، آپ بھی مانگیں، یہ ہے آزادی کا اصل کہ ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔